میں پائپ سے اپنے گھر کا صحن دھو رہی تھی کہ دروازہ بڑی زور زور سے کھٹکھٹایا گیا۔ ابو نماز پڑھنے گئے تھے، اتنی جلدی تو واپس نہیں آنے والے تھے۔ اماں بھی عصر کی نماز پڑھ رہی تھیں، اس لیے مجبوراً مجھے ہی دروازے پر جانا پڑا۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ جواب آیا تیمور ہوں۔ میں نے کہا کون تیمور؟ وہ بولا دروازہ کھولو بتا دیتا ہوں کون تیمور۔ ایک تو بندہ اتنی گرمی میں بس کا 24 گھنٹے کا سفر کر کے یہاں پہنچا ہے، اور محترمہ ہے کہ سوال جواب ہی ختم نہیں ہو رہے۔ وہ باہر سے ہی بولنا شروع ہو گیا تھا، لیکن میں نے پھر بھی دروازہ نہیں کھولا۔ پھر اس نے کہا مریم دروازہ کھولو۔ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو 6 فٹ کا لمبا، اونچا، خوش شکل نوجوان بڑے غصے سے مجھے گھور رہا تھا۔ اس کی شکل کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی، مگر ابھی بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ اس نے مجھے ایک طرف ہٹایا اور اپنا سامان اٹھائے اندر داخل ہو گیا۔ میں نے کہا لڑکے کہاں گھسے چلے آ رہے ہو؟ وہ بولا میں تمہارے منہ لگنے کے لیے یہاں نہیں آیا۔ اندر اشفاق صاحب سے کہو کہ تیمور آیا ہے اور اس بار خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹوں گا۔ میں حیران تھی کہ وہ میرے ابا کو بھی جانتا ہے۔ شاید اماں سلام پھیر چکی تھی، اس لیے میں نے اماں کو آوازیں لگانا شروع کر دی۔ پتہ نہیں کون تھا۔ اماں جب باہر آئیں تو اس نوجوان کو دیکھ کر میری ماں کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تم پھر آ گئے؟ وہ بولا جی ہاں مومانی جان آ گیا۔ اچھا یہ ایمو تھا، میرا پھوپھی زاد۔ ہاسٹل سے آئے چند دن ہی ہوئے تھے اور اس سے پہلے وہ گھر پر آ چکا تھا۔ کئی سالوں سے میرے ابا کا اپنی بہن سے بہت اختلاف چل رہا تھا، اس لیے نہ تو کبھی پھوپھو ہمارے گھر آتی تھیں اور نہ ہی ان کی اولاد، بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ ان کی اکلوتی اولاد۔ اماں یہی کہہ رہی تھیں کہ تمہارے ہاسٹل سے گھر آنے سے پہلے تم نہیں جانتی کہ گھر میں کتنا بڑا فساد پڑا تھا۔ میں نے پوچھا اماں ہوا کیا تھا؟ وہ بولی ذرا گھر کے کاموں سے فارغ ہو جاؤں تو تمہیں بتاتی ہوں۔ میں عید سے چند دن پہلے ہی واپس آئی تھی، میرے پیپرز تھے اس لیے لاہور میں ہاسٹل میں ہی تھی۔ چھٹیاں مجھے بس رمضان سے چند دن پہلے ہی ملی تھیں، تو اماں کو گھر کی صفائی کی فکر ستانے لگی کہ رمضان آنے والا ہے اور گھر دیکھو کیسا گندا پڑا ہے۔ میں بھی گھر کی صفائی میں گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ میں نے آخری بار تیمور کو اس وقت دیکھا تھا جب وہ 6ٹھی جماعت میں پڑھتا تھا اور میں بھی 6ٹھی جماعت میں ہی تھی۔ بدقسمتی سے میں اور وہ ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے، لیکن ہماری ماؤں میں نند بھاوج والا روایتی رشتہ تھا۔ میں نے آج تک اپنی ماں اور پھوپھی کو کبھی پیار سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ہر وقت تانے تشنے، آئے روز پھوپھو ہمارے گھر آ کر بیٹھ جاتی اور کہتی میرے باپ کا گھر ہے، جب جی چاہے گا آؤں گی۔ اس پر اماں کہتی تمہارا باپ قبر میں جا چکا ہے، قبر میں جا کر بیٹھو، یہ میرے شوہر کا گھر ہے۔ بس لڑائی اسی طرح شروع ہوتی اور پھر کچن کی ساری چھریاں چاقو نکل آتے۔ ابا اماں کو کمر سے پکڑ کر پیچھے کی طرف گھسیٹ رہے ہوتے اور پھوپھا میری پھوپھو کو، جبکہ ہم دونوں بیٹھے یہ تماشا دیکھ رہے ہوتے۔ لیکن پھر جلد ہی پھوپھا نے اپنا تبادلہ دوسرے شہر کروا لیا۔ میری اماں نے پورے 100 نفل ادا کیے تھے۔ میں نے پوچھا اماں اتنے نفل کیوں پڑھ رہی ہو؟ اماں بولی خس کم جہاں پاک، اچھا ہوا وہ نیلوفر کی بچی یہاں سے دفع ہو گئی، اللہ کرے کبھی واپس ہی نہ آئے تاکہ مجھے کبھی اس کی شکل نہ دیکھنی پڑے۔ لگتا تھا کہ ان کے وظیفے قبول ہو گئے تھے، کیونکہ اس کے بعد واقعی میں نے اپنی پھوپھو کی شکل کبھی نہیں دیکھی اور نہ ہی ان کے بیٹے کی۔ اماں نے تیمور کو دیکھا تو غصے سے تیز قدم بڑھاتی ہوئی اس کے مقابلے میں جا کھڑی ہوئی اور بولی اے لڑکے نکل جاؤ گھر سے باہر، خبردار جو دوبارہ یہاں قدم بھی رکھا۔ وہ لڑاکو عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ تیمور ہنس کر بولا ایسے کیسے مومانی جان، جب تک نانا کے گھر میں میرا حصہ ہے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، اور چند دن میں اماں بھی یہاں آ جائیں گی، میں دیکھتا ہوں آپ ہمیں یہاں سے کیسے نکالتی ہیں۔ یہ سن کر میرا دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ لوں، مطلب بچپن والے لڑائی جھگڑے اب پھر سے شروع ہو جائیں گے۔
अम्मा बोली, आ जाए तुम्हारी अम्मा भी, लेकिन याद रखना इस घर से तुम लोगों को फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। वो बोला, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। चुपचाप हम लोग एक एक पैसा वसूल करना जानते हैं। इसी साल LLB का इम्तिहान पास किया है मैंने। मेरी माँ तो नफ़ी में ही सर हिलाती रही। तैमूर ये कहकर अपना बैग उठाकर ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। अम्मा चिल्लाई, वहाँ कहाँ जा रहे हो? कहने लगा, आज के बाद मैं ऊपर वाले पोर्शन में रहूँगा। कुछ दिन में मेरी अम्मा भी आ जाएंगी। ऊपर सिर्फ 2 ही कमरे थे, बाकी सारी छत थी। ये कहकर जब वो ऊपर गया तो मेरी नज़र उसके गंदे जूतों के निशानात पर पड़ी। मैं गुस्से से लाल पीली हुई थी। मैंने कहा, अम्मा, इस शख्स के जूतों के निशान देखो। सारा सहन इस कमीने ने फिर से गंदा कर दिया। वो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते रुका, एक कहर भरी नज़र मुझ पर डाली और फिर ऊपर चला गया। मैं दोबारा सहन धोने लगी, जिसे मैंने शीशे की तरह चमका दिया था। थोड़ी देर बाद अब्बा आ गए। अब्बा के आते ही मेरी माँ की कैंची जैसी ज़बान चल पड़ी। कहने लगी, अशफाक, अपने भांजे को पहली ही फुर्सत में निकालो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब्बा ने चश्मा उतार कर एक तरफ रखा और आहिस्ता से बड़बड़ाए, तुमसे बुरा कोई है भी नहीं। चूँकि मैं उनके साथ खड़ी थी इसलिए सिर्फ मैंने ही सुना था। अम्मा बोली, अशफाक, ये क्या मुंह में बड़बड़ा रहे हो? क्या कहा तुमने? अब्बा बोले, मैं कह रहा हूँ अभी ऊपर जाता हूँ, टांगे तोड़कर निकालता हूँ इस कमीने को। उसने क्या समझ रखा है, यहाँ आकर बैठ गया है तो क्या घर भी उसे मिल जाएगा? अगर उसने वकालत पास कर ली है तो क्या मैं उससे डर जाऊँगा? मैंने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। अभी जाकर उसकी खातिर तवाज़ो करता हूँ। अब्बा ऊपर चले गए। काफ़ी देर तक बहस की आवाज़ें आती रहीं। फिर वो मुंह लटकाए नीचे आ गए और बोले, सफ़िया बेगम, मुझे नहीं लगता इस बार हमारी दाल गलने वाली है। अम्मा बोली, क्या मतलब? अब्बा ने कहा, वो कमीना कोर्ट के ऑर्डर लेकर आया है। जब तक कोई तगड़ा वकील ना कर लूँ मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। फ़िलहाल तो हम उससे ऊपर वाला पोर्शन खाली नहीं करवा सकते। अम्मा बोली, 2-4 दिन में आपकी बहन भी पहुंचने वाली है। मैं उसे एक सेकंड भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहरहाल मेरे वाली ने तो हाथ खड़े कर दिए थे कि इस वक्त उनके हाथ में कुछ भी नहीं। मुझे तैमूर नामी उस शख्स से शदीद चिढ़ होने लगी थी, क्योंकि बचपन से उसकी माँ ने मेरी वालदा का जीना दो भर किया हुआ था। एक दिन वो छत पर खड़ा दांत ब्रश कर रहा था और मैं सहन में लगे पौधों और क्यारियों को पानी दे रही थी। सुबह सुबह का वक्त था। वो बुनियान पहने, गले में तौलिया डाले, हल्की हल्की शेव के साथ ब्रश करता हुआ मुझे वकील कम और मोहल्ले का गुंडा ज़्यादा लग रहा था। मैंने नागवारी से उसे देखा ही था कि एक गुलाब का फूल मेरे सहन में आ गिरा। मैं समझ गई कि ये फूल किसने फेंका है। इस पर एक छोटी सी चिट भी रखी हुई थी। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। मैंने जल्दी से वो फूल उठाया, लेकिन वो तैमूर का बच्चा मुझे गौर से देखे जा रहा था। वो बार बार छत की मुंडीर से बाहर की तरफ देखने की कोशिश कर रहा था कि वो फूल किसने फेंका। ये फूल इमरान ने फेंका था। इमरान मेरे साथ मेरी ही यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वहीं हमारी मुलाकात हुई थी और उसी ने बताया था कि वो मेरे ही मोहल्ले में चंद गलियों के फासले पर रहता है। हमारी मोहब्बत का सिलसिला भी यूनिवर्सिटी से ही शुरू हुआ था। मुझे बस उसके नौकरी लगने का इंतज़ार था और मैं उसकी मोहब्बत में मुकम्मल तौर पर डूब चुकी थी। इसीलिए रोज़ाना मोबाइल पर उससे बात करती थी। मना करने के बावजूद वो लाज़मन एक गुलाब का फूल एक खूबसूरत से कार्ड के साथ भेजता था, जिस पर आई लव यू लिखा होता था। जब मैंने तैमूर की चुभती हुई नज़रें खुद पर महसूस की तो फ़ौरन वो कार्ड और फूल अपने पीछे छुपा लिया और अंदर चली गई। अगले रोज़ पहला रोज़ा था, इसलिए सोचा कि नाश्ता करने के बाद सहरी के लिए सालन भी बना लूँगी। मैंने अभी अपने लिए चाय बना रही थी कि वो किचन में आ गया। उसे किचन में देखकर मुझे उस पर शदीद गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बोला, ऊपर बावर्ची खाना नहीं बना हुआ,
یا تو ماموں سے کہو کہ اوپر باورچی خانہ بنوا دیں، ورنہ اس گھر پر میرا بھی حق ہے اور باورچی خانے پر بھی۔ میں چائے بنا چکی تھی۔ امی اور ابا مجھ سے پہلے ہی ناشتہ کر چکے تھے۔ میں نے اپنے کپ میں چائے ڈالی، مگر اس سے پہلے کہ میں چائے لے کر باہر جاتی، اس نے میرا کپ اٹھا لیا اور فوراً اپنے لبوں سے لگا لیا۔ میں نے غصے سے کہا، یہ کیا کیا تم نے؟ میری چائے واپس کرو۔ باورچی خانے پر تمہارا حق ہے، ہمارے کھانے پینے کی چیزوں پر نہیں۔ وہ ہنس کر بولا، او سو سوری۔ پھر اس نے چائے کا وہ کپ دوبارہ شیلف پر رکھ دیا اور کہا، لو پی لو۔ میں نے کہا، لیکن یہ تو میری جھوٹی ہے۔ میں نے کپ وہیں پٹخ دیا اور کہا، تم ہی پیو۔ وہ بولا، تھینک یو سو مچ لٹل کزن۔ میں نے غصے سے اسے گھورا اور کہا، میں تم سے چھوٹی نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگا، بڑی بھی نہیں ہو۔ میں نے انگلی اٹھا کر غصے سے اسے کہا، میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کرو۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، نہیں ہوتا۔ اچھا یہ بتاؤ وہ کون تھا جس نے تمہیں پھول پھینکا تھا؟ اس نے یہ سوال بڑی سنجیدگی سے کیا تھا۔ میں کچھ گھبرا گئی، مگر پھر خود کو پر اعتماد ظاہر کرتے ہوئے بولی، تم سے مطلب؟ اپنے کام سے کام رکھو۔ کہنے لگا، ماموں کو بتا دوں گا۔ میں جو کچن سے باہر جا رہی تھی، اس کی بات پر میرے قدم رک گئے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ بڑے مزے سے چائے پی رہا تھا۔ میں نے کہا، دیکھو یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ وہ بولا، ہاں مجھے معلوم ہے تمہارا ذاتی معاملہ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ماموں اس بات سے بے خبر ہیں۔ انہیں بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی بیٹی کیا کیا گل کھلانے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ میں دل ہی دل میں خوفزدہ ہو گئی اور اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، بہت محبت کرتا ہے مجھ سے۔ وہ بولا، اچھا بتاؤ کون ہے؟ میں نے کہا، میں تمہیں اتنا زیادہ نہیں بتا سکتی، بس چند دن میں وہ میرا رشتہ بھی لے آئے گا، صرف عید گزرنے کی دیر ہے۔ تیمور کہنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے وہ نوجوان جو دوسروں کے گھروں میں گلاب کے پھول پھینک کر اوچھی حرکتیں کرتا ہے، شادی کے لیے بھی سنجیدہ ہوگا؟ میں نے کہا، دیکھو یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تمہیں اپنا حصہ چاہیے نا، بس اسی پر فوکس کرو، میری زندگی میں دخل اندازی مت دو۔ میں یہ کہہ کر باہر جانے لگی تو وہ بولا، ایک شرط پر۔ میں نے پھر پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ بولا، کل سے رمضان شروع ہے اور مجھے کچھ بنانا نہیں آتا۔ میری اماں 15ویں روزے کو آئیں گی، اس لیے 15 روز تک سحری اور افطاری میرے کمرے میں پہنچا دینا، تبھی تمہارا راز ماموں کے سامنے راز ہی رہنے دوں گا۔ بولو منظور ہے؟ مجھے اس پر اتنا غصہ آیا کہ جی چاہا اس کا گلا دبا دوں۔ میں اس کی ملازمت ہی کیا؟ مگر میری مجبوری تھی کہ وہ میرا راز جان چکا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ عمران کا رشتہ آنے سے پہلے وہ عمران کے بارے میں میرے والد کو بدگمان کر دے۔ ابا لو میرج کے سخت خلاف تھے اور میں چاہتی تھی کہ سب کچھ ارینج میرج کی طرح ہو جائے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں سحری اور افطاری چھت پر دے دیا کروں گی، مگر میری اماں کو بالکل تم پسند نہیں ہو، اس لیے کوشش کرنا کہ انہیں اس بات کا بالکل پتہ نہ چلے۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، تمہارے سارے رازوں کی طرح یہ راز بھی میرے اندر رہے گا۔ اگلے روز میں بہت جلد اٹھ گئی تھی۔ اماں ابھی سو رہی تھیں۔ میں چاہتی تھی کہ سب سے پہلے سحری اس کمینے تیمور کے لیے بنا کر اس کے منہ پر مار آؤں، پھر نیچے آ کر اماں اور ابا کے لیے پراٹھے بناؤں گی۔ میں نے جلدی سے 2 پراٹھے بنائے اور آملیٹ بناتے ہوئے میں نے جان بوجھ کر مرچیں بہت تیز رکھ دیں تاکہ اسے مزہ آئے مفت کی سحری اور افطاری توڑنے کا۔ میں نے ایک انڈے کے آملیٹ میں 2 چمچ لال مرچ ڈال دی، ساتھ 1 کپ چائے بھی بنا لی۔ سب کچھ ٹرے میں رکھا اور آہستہ آہستہ محتاط قدم رکھتے ہوئے چھت پر چلی گئی۔ وہ گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہا تھا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ چارپائی پر بنیان پہنے گہری نیند میں تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ اسے ہلا جلا کر جگاؤں گی، لیکن پھر یہ مناسب نہ لگا۔ میں نے اسے تیمور تیمور کہہ کر بھی پکارا، مگر وہ نہ اٹھا۔ آخر کار مجبوراً اس کے کان کے قریب جا کر زور سے اس کا نام پکارا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور فوراً اپنے کان میں انگلی ڈال کر اسے ہلانے لگا۔ بولا، اتنی بڑی ہو گئی ہو، تمہیں تمیز نہیں کہ کسی کو کیسے جگایا جاتا ہے؟
اگر میرے کان کا پردہ پھٹ جاتا تو سوچا ہے کیا ہوتا؟ ابھی تو میں مستقبل کا مشہور وکیل بننا چاہتا ہوں۔ ابھی کورٹ کچہری میں ٹھیک سے قدم بھی نہیں جمایا کہ میں بہرا ہو جاؤں۔ میں نے کہا اگر اتنا ہی اپنے کان کا خیال ہے نا تو آئندہ خود اٹھ کر بیٹھنا۔ میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں، نہ ہی تمہاری بیوی ہوں جو تمہیں محبت اور پیار سے جگاؤں، سمجھے؟ وہ ہنس کر بولا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ پہلا آپشن تو خیر و غیر مناسب ہے، ظاہر ہے، لیکن دوسرے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تو وہ ہنسنے لگا اور بولا، جاؤ جاؤ، تم جیسی لڑکی سے میں ویسے بھی شادی نہیں کرنا چاہوں گا جس کی پسند اتنی تھرڈ کلاس ہو۔ میں نیچے آ گئی۔ اس کے بعد میں نے اماں اور ابا کے لیے سحری بنائی۔ تب تک اماں بھی اٹھ گئی تھی۔ سحری کرنے کے بعد نماز پڑھی اور لمبی تان کر سو گئی۔ پورا دن وہ نیچے نہیں اترا۔ اب سب سے مسئلہ یہ تھا کہ مجھے افطاری بھی بنانی تھی اور اسے بھی پہنچانی تھی۔ صبح تو میں بڑے مزے سے سو گئی تھی، لیکن اس وقت میں صحن میں بیٹھ کر کلام پاک پڑھ رہی تھی اور اوپر جانے والی سیڑھیاں بھی صحن ہی میں تھیں۔ میں نے افطاری بنا کر ٹرے میں لگا دی۔ اذان ہونے میں ابھی 10 منٹ باقی تھے۔ اماں مجھے مسلسل آوازیں دے رہی تھیں کہ جلدی سے آ جاؤ، افطاری سے پہلے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں نے کہا اماں بس آ رہی ہوں۔ میں نے جلدی سے ٹرے میں افطاری کا سامان رکھا اور سیڑھیاں پھلانگتی جیسے ہی اس کے کمرے میں گئی تو وہ شلوار قمیض پہنے، سر پر ٹوپی رکھے، اپنے بیڈ پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور بولا، زہے نصیب، کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے ٹرے رکھی اور واپس پلٹنے لگی، مگر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگا، صبح آملیٹ بالکل تم نے اپنے مزاج جیسا بنایا تھا۔ دیکھو، میں غریب سا بندہ ہوں، اس لیے تم جیسی لڑکی کے مزاج جیسا آملیٹ ہضم نہیں کر سکتا۔ آئندہ اگر آملیٹ اچھا نہ بنایا تو جا کر سب کچھ ماموں کو بتا دوں گا، بلکہ 2-4 باتیں اپنی طرف سے بھی لگا دوں گا۔ میں جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر نیچے اتر آئی۔ چند دن بعد میری پھپھو بھی آ چکی تھی۔ پھر تو ایک نیا فساد برپا ہو گیا تھا۔ وہ بھی ہمارے ہی کچن میں سحری اور افطاری بنانے لگیں۔ اماں جان بوجھ کر کچن میں آ جاتی، کسی نہ کسی بات پر ان دونوں کی بحث شروع ہو جاتی اور بحث دیکھتے ہی دیکھتے لڑائی میں بدل جاتی۔ اماں کہتی، یہ میرا گھر ہے، ساری جوانی میں نے اس گھر پر لگا دی، اب تم آ گئی ہو یہاں پر حق جتانے کے لیے، میں تمہیں یہاں سے پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گی۔ پھوپھو بولی، یہ میرے باپ کا گھر ہے، بھائی کا گھر نہیں کہ تمہارا بس چلے گا۔ میرے بھائی کو تو تم نے اپنی مٹھی میں کر لیا ہے، لیکن میں اپنے باپ کا حق کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ یہ مت بھولو کہ تیمور وکیل ہے۔ اماں یہ سن کر تپ کر رہ جاتی۔ میں بار بار کہتی، اماں باہر آ جائیں، کیوں لڑ رہی ہیں؟ مگر وہ کہتی، یہ آئی ہی اسی لیے ہے، اسے میرا سکون برداشت نہیں۔ پھپھو کہتی، یہ گھر بیچو، میرا حصہ مجھے دو، پھر میں دوبارہ تمہاری منحوس شکل تک نہیں دیکھوں گی۔ جب جھگڑا حد سے بڑھ گیا تو تیمور نیچے آ گیا اور اپنی والدہ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اوپر لے جانے لگا۔ میری اماں بولی، ہاں ہاں لے جاؤ اس عورت کو یہاں سے، کہیں رمضان میں میرے ہاتھوں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ یہ سنتے ہی میری پھپھو بھی غصے میں آ گئی اور بولی، تم میرے ساتھ کچھ غلط کرو گی تو کیا میں تمہیں چھوڑ دوں گی؟ اسی دوران ابا بھی آ گئے اور میری والدہ کو کمرے میں لے جانے لگے۔ ان کی تو میں سحری کا وقت ہی ختم ہو چکا تھا۔ بنا سحری ہم نے روزہ رکھا۔ ابا بھی بہت پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، میں سوچ رہا ہوں یہ گھر بیچ دوں، یہ گھر تو فساد کی جڑ بنا ہوا ہے۔ یہ سن کر اماں فوراً بول پڑی، خبردار اشفاق، اگر تم نے گھر بیچنے کی بات بھی کی تو میں کسی قیمت پر اس چڑیل کو جیتتے نہیں دیکھ سکتی۔ میں بھی اس روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ چکی تھی۔ حیران کن بات صرف یہ تھی کہ تیمور کا رویہ کچھ بدل چکا تھا۔ جب وہ آیا تھا تو اس کا ارادہ بھی لڑنے جھگڑنے اور اپنا حصہ لینے کا تھا، مگر اب وہ اپنی اماں کو لڑائی جھگڑا کرنے سے منع کرتا تھا۔ چند دن بعد میری خالہ اپنے اوباش بیٹے کا رشتہ میرے لیے لے آئیں، جو 10ویں جماعت بھی پاس نہ تھا اور محلے کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔
یہ دیکھ کر میرے ابا بھی پریشان ہو گئے۔ میری پھپھو نے خالہ کی بات سنی تو ہنسنے لگیں اور اوپر سے ہی فکرے کسنے شروع کر دیے کہ جیسی تربیت تم نے اپنی بیٹی کو دی ہے نا، اس کے لیے ایسے ہی آوارہ لڑکوں کے رشتے آئیں گے۔ اب کوئی وکیل تھوڑی آئے گا، بہتر ہے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنی بہن کے گھر ہی کر دو، جیسی آوارہ تمہاری بیٹی ہے ویسا ہی داماد مل جائے گا۔ یہ سن کر میرے ابا کا پارا ہائی ہو گیا۔ تیمور فوراً وہاں پہنچا اور اپنی ماں سے بولا، اماں یہ آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ کچھ تو شرم کریں، وہ آپ کی سگی بھتیجی ہے اور وہ ایسی نہیں ہے۔ پھوپھو بولی، تم بھی اس کی طرفداری کر رہے ہو، چپ رہو تم۔ ابا غصے سے بولے، رقیہ اپنی زبان کو لگام دو، تم نے ابھی تک صفیہ سے بہت جھگڑے کیے لیکن میں نے کبھی تمہیں نہیں روکا کیونکہ صفیہ بھی تمہیں منہ توڑ جواب دیتی تھی، مگر اگر میری بیٹی کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پہلی بار میں نے ابا کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ میری اماں بولی، جا جا، میں بھی دیکھتی ہوں تیرے وکیل بیٹے کو کون اپنی بیٹی دیتا ہے، ویسے بھی میرا بھانجا لاکھوں میں ایک ہے، اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ کچہری میں اپنی جوتیاں گھسیٹتا پھرے تمہارے بیٹے کی طرح۔ میری اماں شاید اس رشتے پر آمادہ تھی اور میں جانتی تھی کہ وہ ابا کی ایک بھی نہیں سنے گی اور خالہ کو ہاں کر دیں گی۔ روتے ہوئے میں نے عمران کو فون کیا۔ میری بات سن کر اس نے جو مشورہ مجھے دیا میں بری طرح گھبرا گئی۔ اس نے کہا، تم گھر سے بھاگ نکلو، میں آج رات ہی تمہیں لینے آ جاؤں گا، تم صرف گلی کے نکر تک پہنچ جانا، پھر ہم نکاح کر لیں گے، نکاح کے بعد تمہارے گھر والے کچھ نہیں کر سکیں گے، نکاح کے فوراً بعد میں تمہیں تمہارے گھر واپس چھوڑ دوں گا اور پھر میرا رشتہ انہیں ہر حال میں قبول کرنا پڑے گا۔ مجھے عمران کی بات پہلے تو بہت بری لگی کیونکہ میں اپنے ماں باپ کی عزت سے کھیلنا نہیں چاہتی تھی، مگر خالہ کے بیٹے سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ بالکل جاہل اور آوارہ تھا۔ آخرکار میں نے عمران کی بات مان لی۔ پھر رات کو سحری سے پہلے میں چھپتے چھپاتے گھر سے باہر نکل گئی۔ گلی کی نکر پر وہ مجھے مل گیا۔ اس نے مجھے اپنی موٹر سائیکل پر بٹھایا اور ساتھ لے گیا۔ راستے میں بولا، میں نے اپنے دوستوں سے بات کر لی ہے، میں تمہیں اپنے ایک دوست کے گھر لے جا رہا ہوں، وہاں مولانا صاحب بھی موجود ہیں، ہمارا نکاح ہو جائے گا، پھر میں تمہیں فوراً تمہارے گھر چھوڑ دوں گا اور وہیں سے تمہارا باقاعدہ رشتہ بھی بھیج دوں گا، بس یہ کہنا پڑے گا کہ ہم نکاح کر چکے ہیں، پھر تمہارے ماں باپ کو ہماری بات ماننی ہی پڑے گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن میرا دل بہت خوف زدہ تھا، میں نے زندگی میں کبھی ایسا کام نہیں کیا تھا۔ وہ موٹر سائیکل ایک فلیٹ کے سامنے لے جا کر رکا۔ رات کا گہرا اندھیرا تھا اور گلی بھی سنسان تھی۔ وہ مجھے دوسری منزل پر لے گیا۔ اس نے ڈور بیل بجائی تو فوراً دروازہ کھل گیا۔ اندر 4 ہٹے کٹے مرد موجود تھے۔ میں اندر جاتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ عمران نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ ارے میں ہوں نا، یہ سب شریف آدمی ہیں، ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، نکاح میں گواہوں کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے نا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے زبردستی اندر لے گیا۔ جیسے ہی ہم فلیٹ کے اندر داخل ہوئے، ایک ہٹے کٹے آدمی نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ سب آدمی صوفوں پر بیٹھے اپنے ہاتھوں میں عجیب قسم کے مشروب بھرے گلاس لیے پی رہے تھے۔ سامنے رکھی بوتل کو دیکھ کر میری جان حلق میں آ گئی۔ وہ شراب کی بوتل تھی اور سب کی آنکھیں نشے سے چور تھیں۔ میں نے گھبرا کر کہا، عمران تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ وہ خباثت سے ہنسنے لگا اور بولا، جانے من، وہیں لایا ہوں جہاں تم جیسی لڑکیاں گھر سے بھاگ کر پہنچتی ہیں۔ اس کا انداز دیکھ کر میرا رنگ فک ہو گیا۔ باقی مرد بھی ہنسنے لگے۔ ان میں سے ایک میرے قریب آیا اور اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس میرے لبوں سے لگانے لگا۔ میں فوراً پیچھے ہٹ گئی اور کہا، دور رہو مجھ سے۔ وہ بولا، آج تمہیں ہم سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ پھر ایک آدمی عمران سے بولا، یہ کیا چیز لے کر آیا ہے تو؟ تجھے تو میں اس لڑکی کی دگنی قیمت دوں گا، لیکن شرط وہی ہے، پہلی بار اسے میں اپنے کمرے میں لے جاؤں گا۔ یہ سن کر میں زاروں قطار رونے لگی۔ اپنی بے وقوفی پر مجھے رونا آ رہا تھا، مگر اب رونے سے کیا حاصل تھا؟ میں نے اپنے لیے یہ راستہ خود ہی چنا تھا۔
मैं कैसे यकीन कर बैठी कि एक अजनबी लड़का मुझे इज्जत देगा, मुझसे निकाह करेगा, जबकि उसने आज तक कभी बाकायदा रिश्ता भी नहीं भेजा था। मुझे अपनी ज़िंदगी बर्बाद होती साफ नज़र आ रही थी। इमरान बोला, 2 लाख लूँगा क्योंकि ये अभी अनछुई है। जानते हो ना, पहली बार ये तुम्हारे साथ ही वक्त गुजारेगी। मैंने रोते हुए कहा, इमरान खुदा के लिए मुझे यहाँ से जाने दो। मैं एक शरीफ बाप की बेटी हूँ। मेरे अब्बा सदमे से मर जाएंगे। वो कहका लगा कर बोला, ये तो तुम्हें घर से भागने से पहले सोचना चाहिए था ना, जाने जिगर। और वैसे भी मैंने कौन सा तुम्हें तुम्हारे घर वापस छोड़कर आना है। तुम रात भर हमारा दिल बहलाओगी, फिर सुबह तुम्हें कोठे पर छोड़ दूंगा। अब तुम्हारी पूरी ज़िंदगी मर्दों का दिल बहलाते हुए ही गुजरेगी। मैंने तो बाई से बात भी कर ली है, 10 लाख में तुम्हारा सौदा किया है मैंने। ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उस आदमी की तरफ धक्का दे दिया। मैं लड़खड़ाती हुई उस घटिया शख्स के कदमों में गिर गई। सबके सामने उसने मेरा दुपट्टा उतार कर एक तरफ फेंक दिया। मैं रोने लगी। वो बोला, आज की रात तो मज़ा आ जाएगा। अभी वो मुझे कमरे में ले जाने वाला ही था कि दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया गया। सबके चेहरे का रंग उड़ गया। एक ने झांक कर देखा तो घबरा कर बोला, अबे मारे गए, एक अफसर खड़ा है, उसे कैसे खबर हो गई? मेरी तो जैसे सांस बहाल हो गई। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। दूसरा बोला, घबराओ मत, पुलिस वाले को भी मौका दे देंगे। लड़की के साथ वक्त गुजार लेगा तो ठंडा पड़ जाएगा। दरवाज़ा खोलो, उससे भी बात कर लेते हैं। शायद बाइक पर तुम दोनों को देखकर उसे शक हुआ होगा। उसने इमरान को तसल्ली दी थी। जब दरवाज़ा खोला गया तो सामने खड़े शख्स को देखकर मेरी तो आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वो पुलिस की वर्दी में था, मगर वो तैमूर था। मैं उसका नाम लेने ही वाली थी कि उसने आंखों के इशारे से मुझे खामोश रहने को कहा। वो गुस्से से बोला, तुम लोग यहाँ लड़कियाँ लाकर रंगरलियाँ बनाते हो? इतने डंडे मारूंगा कि उम्र भर याद रखोगे। उनमें से एक बोला, इंस्पेक्टर साहब, सौदाबाजी कर लें हमारे साथ, हमें डंडे मार कर आपको क्या मिलेगा? वैसे भी हमारे हाथ बहुत ऊंचे हैं, आज बंद भी कर दोगे तो कल खुद ही हमारी जेल का ताला खोलना पड़ेगा। बेहतर है पहले इस लड़की के साथ आप भी वक्त गुजार लें, फिर हमें भी मौका दे देना। आपका भी भला हो जाएगा और हमारा भी। ये सुनते ही तैमूर ने उसके मुंह पर जोरदार घोंसा मारा और गुस्से से बोला, कमीने, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं इस लड़की को कुछ भी होने दूंगा? आंख उठाकर देख तो सही, तेरी आंखें ना फाड़ दूं तो कहना। मैं नहीं जानती थी कि वो लड़ना भी जानता है। वो अकेला था मगर उन चारों पर भारी था। उसके हाथ में पुलिस वालों वाला डंडा भी था। उसने उन्हें संभलने का मौका तक ना दिया और मुसलसल मारता रहा, यहाँ तक कि चारों ज़मीन पर गिर गए। मैं सहम कर एक तरफ खड़ी थी। फिर उसने गुस्से से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर ले आया। कहने लगा, बहुत शौक था ना तुम्हें घर से भागने का? दिल तो चाह रहा है 2 थप्पड़ तुम्हारे मुंह पर भी मार दूं। देख ली अपने महबूब की हकीकत। उसे अपने सामने पाकर मैं बेइख्तियार उससे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो। शुक्र है तुम मेरे पीछे आ गए, वरना मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहती। वो मेरा सर सहलाते हुए बोला, मैं कैसे ना आता, मुझे तो आना ही था तुम्हारे पास। तुम मेरी इज्जत हो, मेरी मामोज़ात हो। मैं तुम्हें किसी कीमत पर उन गुंडों के हवाले नहीं कर सकता था। जिस दिन उस लड़के ने तुम्हारे सहन में फूल फेंका था, उसी दिन मुझे शक हो गया था। मैं उसके बारे में पूरी इंक्वायरी भी कर चुका था, मगर तुम उसके खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। फिर मुमानी और अम्मा के झगड़े इतने बढ़ गए कि मेरी तवज्जो इस तरफ से हट गई। आज जब मैंने तुम्हें घर से निकलते देखा तो समझ गया कि तुम खाला के बेटे से शादी नहीं करना चाहती, इसलिए ये रास्ता इख्तियार किया है। और ये पुलिस की वर्दी मेरे पास पहले से मौजूद थी, क्योंकि कॉलेज में 2-4 ड्रामों में मुझे पुलिस वाले का किरदार करना पड़ा था। मैंने जल्दी से अपने कपड़ों के ऊपर वर्दी पहन ली ताकि ये ड्रामा रचा सकूं और तुम्हें बचा सकूं। वो मुझे अपने साथ घर ले आया था। तब तक सहरी का वक्त हो चुका था। घर में मुझे ना पाकर सब लोग परेशान थे। घर में दाखिल होने से पहले तैमूर ने अपनी वर्दी उतार कर शापर में रख ली
اور عام سی پینٹ شرٹ میں ملبوس ہو گیا۔ جیسے ہی ہم دونوں گھر میں داخل ہوئے تو سامنے ابا صحن میں ٹہل رہے تھے، اماں کرسی پر بیٹھی تھیں اور خلاف توقع پھوپھو بھی وہیں موجود اور سخت پریشان تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے۔ میں روئے جا رہی تھی اور سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کہوں۔ پھوپھو نے حیرت سے پوچھا، تیمور تم دونوں اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ میری والدہ بھی فوراً میرے پاس آ گئی اور بولی، تم اس کے ساتھ کہاں گئی تھی؟ کہاں تھی تم؟ میں کچھ جواب نہ دے سکی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، تیمور کہنے لگا، ہم نے نکاح کر لیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ سب کے ساتھ میں نے بھی حیرت سے تیمور کو دیکھا تھا۔ وہ نظر جھکائے ہوئے تھا۔ میں حیران تھی کہ اس نے جھوٹ کیوں بولا۔ میری پھوپھو تو جیسے تپ گئی تھی، کہنے لگی، تیمور کیا کہا تم نے؟ تم نے اس لڑکی کے ساتھ نکاح کیا ہے؟ تم نے اس لڑکی کے ساتھ نکاح کیوں کیا ہے؟ میری ماں نے میرا بازو کھینچ کر مجھے تیمور سے الگ کیا تھا۔ کہنے لگی، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ میں کیا کہتی، میں تو بالکل چپ تھی۔ تیمور کہنے لگا، امی میں نے بہت بار آپ سے کہنے کی کوشش کی کہ مجھے مریم پسند ہے، لیکن میری بات سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ پھر مریم کی خالہ بھی اس کا رشتہ مانگ رہی تھی۔ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ لڑائی آپ دونوں کی ہے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی تھی۔ میرے ابا تیمور کے مقابل کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک زناٹے دار تھپڑ ابا نے تیمور کے منہ پر مارا تھا۔ میں بھی اپنی جگہ سے ہل سی گئی تھی۔ ابا نے اسے بہت مارا۔ وہ چپ چاپ ابا کی مار کھا رہا تھا۔ بے اختیار ہی میں ابا کے پاس چلی گئی اور ان کا ہاتھ روکنے لگی۔ میں نے کہا، خدا کے لیے اس کا قصور نہیں ہے۔ ابا نے مجھے بھی تھپڑ مار دیا۔ کہنے لگے، شرم نہیں آئی تم دونوں کو یہ کام کرتے ہوئے؟ اس سے پہلے کہ ابا میرے منہ پر دوسرا تھپڑ مارتے، تیمور نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، جو کہنا ہے مجھ سے کہیں، مارنا ہے تو مجھے ماریں، کیونکہ میں ہی مریم کو اپنے ساتھ جانے پر مجبور کر کے لے گیا تھا۔ اس کا کوئی قصور نہیں۔ میری ماں تیمور کے پاس آ کر اس کا گریبان جھنجھوڑتے ہوئے بولی، ابھی کے ابھی میری بیٹی کو طلاق دو۔ مگر وہ خاموشی سے سب کی مار کھاتا رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ میری خاطر اتنی مار کیوں کھا رہا تھا۔ اگر وہ سچ بتا دیتا تو سب اس کے احسان مند ہوتے۔ بہرحال اس بار بھی ہم نے بغیر سحری کے روزہ رکھا، کیونکہ سارا وقت مار دھاڑ اور ہنگامے میں گزر گیا تھا۔ آخر کار ابا تھک ہار کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اماں بھی روتی ہوئی کمرے میں چلی گئیں اور مجھے بھی زور سے دھکا دے کر میرے کمرے میں بھیج دیا۔ تیمور اور پھوپھو بھی اپنے پورشن میں جا چکے تھے۔ اگلی رات نہ جانے کیسے وہ میرے کمرے میں آ گیا۔ میں حیران رہ گئی کہ وہ کس راستے سے آیا تھا۔ میں تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی، اسے دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی۔ میں نے دعا ادھوری چھوڑ دی اور اس کے پاس آ کر بولی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یاد نہیں ابا نے تمہیں کتنا مارا تھا؟ اگر آج انہوں نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو تمہارا گلا دبا دیں گے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، میرے پاس وقت نہیں ہے، ماموں جان مجھ سے نکاح نامہ مانگ رہے ہیں، جبکہ نکاح تو ہوا ہی نہیں۔ اب میں انہیں نکاح نامہ کہاں سے دکھاؤں؟ میں نے کہا، سچ کیوں نہیں بتا دیتے؟ وہ فوراً بولا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تم بدنام ہو جاؤ گی۔ تمہیں معلوم ہے نا، میری ماں سارے خاندان میں ڈھنڈورا پیٹ دیں گی۔ ابھی تو چپ اس لیے ہیں کہ قصور ان کے بیٹے کا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تم میرے لیے اتنا سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ وہ بولا، مریم ابھی ان باتوں کا وقت نہیں، جلدی سے اس پر دستخط کرو۔ میں نے کاغذ دیکھ کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ وہ بولا، نکاح نامہ ہے، جلدی سے سائن کرو۔ میں نے کہا، میں اس پر سائن کروں گی تو میں واقعی تمہاری بیوی بن جاؤں گی۔ یہ سن کر وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، اس موضوع پر بعد میں بات کریں گے، پہلے سائن کر دو۔ میں نے دستخط کر دیے۔ وہ نکاح نامہ لے کر واپس چلا گیا، مگر اگلے ہی دن عشاء کے وقت اس نے وہ نکاح نامہ سب کے سامنے رکھ دیا۔ اس پر میرے دستخط بھی تھے اور سرکاری مہر بھی لگی ہوئی تھی۔ پھوپھو بولی، تم نے جذباتی فیصلہ کیا ہے، اس لیے مریم کو طلاق دے دو۔ دوسری طرف میری اماں بھی یہی کہہ رہی تھی۔
ابھی کچھ نہیں بگڑا، صرف نکاح ہی تو ہوا ہے۔ اپنے بیٹے سے کہو میری بیٹی کو طلاق دے، ورنہ ہم خلا کا مقدمہ کر دیں گے۔ مگر میرے ابا خاموش رہے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے کہا، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، نکاح ہو چکا ہے اور ان دونوں نے اپنی بااہمی رضامندی سے کیا ہے۔ پھر انہوں نے اماں سے کہا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ تمہارے جاہل اور گنوار بھانجے سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، مگر تم ضد پر اڑی رہی، نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ اب مزید کوئی کچھ نہیں کہے گا اور نہ ہی کرے گا۔ عید کے بعد میں ان دونوں کی رخصتی کروا دوں گا۔ یہ سن کر میں حیرت سے تیمور کی طرف دیکھا۔ میری والدہ غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئیں، البتہ پھپھو وہیں کھڑی رہیں اور بار بار غصے بھری نظروں سے تیمور کو گھورتی رہیں۔ وہ بولی، میں نے تمہیں یہاں اس لیے بھیجا تھا کہ تم اپنے حصے کی جائیداد پر نظر رکھو، نہ کہ دشمن کی بیٹی پر نظر رکھ کر محبت کی پینگیں بڑھاؤ۔ تیمور نے آہستہ سے کہا، امی بس کریں، جو ہونا تھا ہو گیا، اب رخصتی کی تیاری کریں۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اس کا کان کھینچ لیا اور بولی، تمہاری شادی پر ایک پائی بھی خرچ نہیں کروں گی۔ چند دن بعد عید آ گئی اور اسی موقع پر ابا نے چند مہمانوں کی موجودگی میں میری رخصتی کر دی۔ میں حیران اور پریشان تھی کہ اب کیا ہوگا۔ نہ یہ نکاح میری مرضی سے ہوا تھا اور نہ ہی مجھے تیمور سے کوئی طوفانی محبت تھی۔ یہ تو صرف اس بدنامی سے بچنے کا ایک بہانہ بن گیا تھا۔ میں اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میں نے بہت قیمتی لباس تو نہیں پہنا تھا، مگر ایک خوبصورت فینسی سوٹ ضرور پہنا ہوا تھا جو تیمور نے ہی بھجوایا تھا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو میں فوراً کھڑی ہو گئی۔ اس نے دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی۔ میں نے کہا، اب آگے کیا کرنا ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اتنا بڑا ڈرامہ رچا چکا ہے، اب وہ کون سا لائے عمل اختیار کرے گا؟ وہ مسکرا کر بولا، تمہیں نہیں پتا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ ہنسی دبانے لگا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بیڈ پر بٹھا دیا اور بولا، دیکھو، سب سے پہلے تمہیں شرمانا پڑے گا۔ یہ کہہ کر اس نے میرے دوپٹے سے ہلکا سا گھونگھٹ نکالا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگا، پھر میں تمہارا ہاتھ پکڑوں گا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، جیب سے انگوٹھی نکالی اور میری انگلی میں پہناتے ہوئے بولا، پھر میں تمہاری تعریف کروں گا۔ میں نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا اور کہا، تمیز نہیں ہے تمہیں؟ میں یہ سب نہیں پوچھ رہی۔ وہ ہنس کر بولا، خود ہی تو پوچھ رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، شادی کے بعد ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ یہی سب کچھ کرتا ہے، کوئی انوکھا کام تو نہیں کروں گا نا؟ میں نے سنجیدگی سے کہا، تیمور میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، یہ شادی تو اتفاقاً ہوئی تھی۔ تم نے کہا تھا ابھی نکاح نامے پر سائن کر دو، بعد کی بات میں دیکھی جائے گی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تو کیا میں تمہیں برا لگتا ہوں؟ اچھا نہیں لگتا؟ میں نے آہستہ سے جواب دیا، میں نے تمہارے بارے میں کبھی کچھ سوچا ہی نہیں۔ وہ کہنے لگا، جس کے بارے میں سوچا تھا وہ اچھا تھا، کیا اب بھی تمہارے دل میں عمران ہے؟ میں نے کہا، نہیں، مجھے اس سے نفرت ہے۔ کہنے لگا، تو پھر کوئی اور ہے؟ کیا خالہ کا بیٹا پسند ہے تمہیں؟ میں نے کہا، نہیں، وہ بھی نہیں ہے پسند۔ تو کہنے لگا، مریم پھر مسئلہ کیا ہے؟ جب تمہیں وہ دونوں پسند نہیں تو میں تمہیں پسند نہیں آ سکتا کیا؟ اس کی بات سن کر میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ مسکرا کر بولا، میں یہاں اس گھر پر قبضہ کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن نہ جانے کب میرا دل تمہارے قبضے میں آ گیا، مجھے خود بھی پتہ نہ چلا۔ تم پہلے بھی اچھی لگتی تھی اور آج بھی اچھی لگتی ہو۔ ہاں، تھوڑی سی بے وقوف ضرور ہو، لیکن کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، میں مینیج کر لوں گا۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ ہنس پڑا، پھر میرا ناک پکڑ کر دباتے ہوئے بولا، پاگل لڑکی، تمہاری خاطر میں نے اتنے جوتے یوں ہی کھائے تھے کیا؟ اتنی مار صرف وہی کھاتا ہے جو سچی محبت کرتا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی تمہاری حقیقت جانے یا یہ سمجھے کہ اصل قصہ کیا تھا۔ میں نے تو تمہیں اپنانا تھا، اسی لیے خود کو سب کی نظروں میں برا بنا لیا۔ یہی میری محبت تھی، اور کیا اس سے بڑا کوئی ثبوت چاہیے تمہیں؟ پھر اس نے دوبارہ میرا ہاتھ پکڑا، اپنے ہونٹوں پر رکھا اور بولا، چلو آج کی اس رات کو یادگار بناتے ہیں اور ہر سال اسے عید کے دن ہی منایا کریں گے، تاکہ ہر عید پر ہماری خوشیوں کو چار چاند لگ جائیں۔ اس کی بات سن کر میں شرمانے پر مجبور ہو گئی، کیونکہ آخر میرا شمار بھی مشرقی لڑکیوں میں ہی ہوتا